مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا لال رومال والا کہتا ہے کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا، حتیٰ کہ جو مسجد میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کہتا ہے وہ بھی مسجد کو خراب کرتا۔ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے اس نے یہ آیت پیش کی ہے، اور میں اس آیت کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا دعا يدعو فلا تدعو، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ تو بابا عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لو کہ حضور مسجد میں بیٹھ کر کسی کو نہ پکارے، تو وہ کہیں گے نہیں، اس کا معنی ہے فلا تدعو ای تعبدو، کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کسی کی عبادت مت کرو۔ بندہ مسلم مسجد میں اور مسجد کے علاوہ میں، گھر میں، دکان پہ، کارخانے پہ، کسی بھی جگہ جب عبادت کے لیے اپنی نیت کو درست کرتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے خیال میں، اس کے تصور میں اور جسم کے اندر، جسم کے رگ و ریشے میں، وجود میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ میں کس کی عبادت کرنے لگا؟ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت عبادت فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت فرماتے تھے تو اللہ سے کہتے تھے یا اللہ میں تیری بندگی کر رہا ہوں، میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میرا وجود بھی تیری عبادت کر رہا ہے، میرا سر بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے، میری آنکھیں بھی سجدہ کر رہی ہیں، میری آنکھوں کی سیاہی بھی تجھے سجدہ کر رہی ہے، اور میرے دل میں آنے والے خیالات بھی تجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اتنے انہماک اور توجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سر جھکاتے تھے، انسان ویسی عبادت کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو تعبدون کے لفظ سے کبھی اپنے آپ کو انسان دھوکے میں نہ ڈالے کہ تعبدون قرآن مجید میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں اس سے معنی مراد ہوتا ہے یہاں کہ کسی کو پکارنا اور بلانا۔ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ ہم نہ رسول اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نہ غوث پاک کی عبادت کرتے ہیں، نہ داتا صاحب کی عبادت کرتے ہیں، کسی ولی اللہ کی، کسی نبی اللہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، اور مسجدوں میں ان کو پکارنا، ان کا ذکر کرنا مسجدوں کو خراب کرنا نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین کے مطابق اگر ہم بات دیکھیں تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ و تبارک اسمک، بلند ہے تیرا نام، برکت والا ہے تیرا نام، و تعالی جدک، اور بلند ہے تیری ذات۔ سبحانکا میں، تبارکا میں، جدکا میں، ان تینوں جملوں میں جو لفظ کاف استعمال ہوا ہے نا، وہ کاف خطاب کا ہے۔ وہ کس کا ہے؟ خطاب کا ہے۔ اور خطاب کا معنی یہ ہوتا ہے جس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ہماری بات سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ خطاب اس کو کیا جاتا ہے جو موجود ہوتا، جو موجود ہوتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک، یہاں بھی کاف خطاب کا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر پڑھتے ہیں دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک، کاف خطاب، ونستغفرک، کاف خطاب، ونؤمن بک، کاف خطاب، ونتوکل علیک، کاف خطاب، ونثنی علیک الخیر، کاف خطاب، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ۔ یہ سارے جملے جو ہیں یہ خطاب کے ہیں جو ہم اللہ کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہاں تک تو ہم اس کو کاف خطاب مانتے ہیں اور مانتے ہیں اللہ حاضر ہے، اللہ موجود ہے۔ اور جب باری آتی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، السلام علیکہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، تو یہ کافی خطاب کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ہمارا سلام سن بھی رہے ہیں، جواب دے بھی رہے ہیں۔ تو نماز کے اندر ہی مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے ہم نے حضور کو پکارا، حضور کو سلام بھی کیا، تو پھر اس کو نکال دو نا نماز سے۔ اگر ہم یہ منع کرتے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، تو پھر اس کو بھی نکال دو۔ اس کو ہم حکایتاً نہیں پڑھتے، یہ حکایتاً نہیں ہے کہ چلا آ رہا ہے تو ہم اسی رسم کے اوپر پڑھتے، بلکہ ہم اس کو روایتاً پڑھتے، اصلاً پڑھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا سلام سنتے بھی ہیں اور جواب دیتے بھی ہیں۔ اور مجد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ دلوں کی کلی کھلا دیتا ہے۔ فرمایا جب تم یہ کہتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو تصور یہ رکھو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، رسول اللہ وہاں موجود ہیں، ہم جب اللہ کی عبادت کا اقرار کر لیں پھر ہم رسول اللہ پر سلام بھیجیں، تو یہ خیال رکھو حضور سلام سن بھی رہے ہیں، جواب دے بھی رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ خیال مصطفیٰ آ جائے تو نماز مضبوطی میں فرق آ جاتا، بلکہ خیال مصطفیٰ سے تو نماز مضبوط ہوتی، نماز مضبوط ہوتی۔